سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ ایک مرتبہ سارے گورنر، وزیر اور مشیروں نے بلایا۔ ان کے ایک وزیر کا نام تھا ایاز۔ ایاز اور سلطان محمود غزنوی کے متعلق بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ جتنے بھی وزراء اور مشیر اور گورنر تھے، ایک میٹنگ اور اجتماع میں انہوں نے کہا کہ اے سلطان، اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایاز جو ہے آپ سب سے زیادہ اس سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ فرمایا اس کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو تم میں نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کون سی اس کی خصوصیات ہیں؟ فرمایا وہ عقل مند اتنا ہے، ذہین اتنا ہے اور دور اندیش اتنا ہے، بصارت کے ساتھ ساتھ اس کی بصیرت بھی اتنا کام کرتی ہے کہ جتنی تمہاری بصیرت یا بصارت کام نہیں کرتی۔ وہ کہنے لگا جناب یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اچھا چلو اگر اس کی ذہانت کا امتحان لینا ہے تو آج دیکھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے جی۔ دربار لگا، بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا، وزراء اور مشیر باقی جو تھے ان کی جہاں جہاں کرسیاں لگی ہوئی تھیں وہ اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایاز کی جو کرسی ہے اس کے چاروں پاؤں کے نیچے ایک ایک کاغذ رکھ دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب ایاز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، وہ اپنی نشست پہ بیٹھے تو بیٹھتے ہی سب سے پہلے انہوں نے بادشاہ سلامت کو مخاطب کیا۔ کہا بادشاہ سلامت، فرش پکا ہے، سمجھ نہیں آتی، آج مجھے ایسے لگتا ہے کہ یا ایک کاغذ کے برابر آسمان نیچے ہو گیا ہے یا ایک کاغذ کے برابر زمین اوپر ہو گئی ہے۔ جب اتنی دور اندیشی اور اتنی بصارت اور بصیرت اور اتنی ذہانت کی بات ایاز نے کی تو وہ لوگ سن کے حیران رہ گئے۔ مگر حسد بلا ایسی ہے نا جو اندر سے جاتا نہیں ہے، یہ بڑی عجیب بلا ہے، یہ چنگے بھلے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ان کے دل میں پھر بھی یہ کھٹکا رہتا تھا کہ یار یہ اتنی بڑی کون سی بات ہے، نظام حکومت سے اس کا کیا تعلق ہے کہ ایک آدمی اگر کرسی پہ بیٹھ کے بتا دیتا ہے کہ میری نشست یا ایک کاغذ کے برابر اونچی ہو گئی ہے یا آسمان ایک کاغذ کے برابر نیچے ہو گیا ہے تو یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ باقی اور بھی تو بہت سارے معاملات ہیں، ہم ملک کے بڑے وفادار ہیں، ہم حکومت کے بڑے وفادار ہیں، ہم ان ساری چیزوں کے بڑے وفادار ہیں، تو ہماری وفاداریاں پھر کس کام کی کہ اگر بادشاہ نے ہر کام میں آگے آگے اور ہر مشورے میں آگے آگے اور ہر اپنے خاص کام میں سب سے آگے ایاز ہی کو رکھنا ہے تو اتنی وفائیں ہم نے بھی کی ہیں سلطنت کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ، تو کیا ہماری وفاؤں کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا؟ حالانکہ ایسی بات نہ تھی، یہ ان کے ذہن کی غلط فہمی تھی اور حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا حسد تھا اور اس کی بنا پر وہ اس طرح کی چیمگوئیاں اور اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ سلطان نے ان کا امتحان لیا۔ امتحان لینے کے لیے اس نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ جاؤ ایک تھال بھر کے لے آؤ ہیرے اور جواہرات کا، آج ہماری خاص ایک میٹنگ ہے اپنے وزراء اور مشیروں اور گورنروں کے ساتھ۔ کہا حضرت ٹھیک ہے۔ وہ گیا تو وہ ایک تھال بھر کے لے آیا سونے کا، ہیروں کا اور جواہرات کا۔ تو سلطان نے جب اپنے کمرے میں بلایا سب کو تو بلانے کے بعد وہ تھال جو تھا اس نے یوں زمین پر انڈیل دیا اور بکھیر دیا، اور بکھیرنے کے بعد کہا بھئی آج میں بڑا خوش ہوں تمہاری کارکردگی سے، تمہارے کام سے، آج جس کو جتنے ہیرے چاہیے وہ چن، جو جتنے چن لے گا وہ سارے اسی کے ہوں گے۔ اتنی بات کر کے سلطان واپس پلٹ گیا تو وہ لوگ اٹھے اور اس کے ہیرے چننے لگے۔ کسی کے ہاتھ میں سونا آیا، کسی کے ہاتھ میں ایک ہیرا، کسی کے ہاتھ میں 2 ہیرے، اس طرح وہ انہیں چننے لگے۔ تو سلطان جب تھوڑا آگے چلا تو اسے کسی کی قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو ایاز پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔
پوچھا ایاز تو وہاں کیوں نہیں رکا، کیا تجھے ہیرے نہیں چاہیے؟ تو ایاز کہنے لگا کہ جناب مجھے ہیرے نہیں بلکہ ہیروں والا چاہیے۔ جو ہیروں کے طلبگار تھے وہ ہیرے چن رہے ہیں، میں ہیروں کا طلبگار نہیں، میں تو ہیرے والوں کا طلبگار ہوں۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے ہیروں کی ضرورت نہیں ہے۔